السلام علیکم دوستو، قرۃ العین سکندر کے افسانے انقلاب کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو چلیے بنا ٹائم ضائع کیے افسانے کی طرف بڑھتے ہیں۔ معصومہ کی نگاہیں گھڑی کی سوئیوں پر ٹکی ہوئی تھیں۔ جو ہی گھڑی نے 11 بجائے اس نے منتظر نگاہوں سے صحن سے ملک بالائی منزل سے آتی ہوئی سیڑھیوں پر نگاہ ڈالی۔ زینہ عبور کرتی ہیرا ایک ادا سے نیچے آ رہی تھی۔ حشاش بشاش چہرہ، پرسکون مسکان سجائے وہ نیچے آئی۔ کیسی ہیں بھابھی، جاگ گئیں آپ؟ معصومہ کو اس کا یہ سوال ایک آنکھ نہ بایا، کیونکہ وہ تو صبح اذانوں کے وقت سے جاگی گھر گرہستی کے کاموں میں الجھی ہوئی تھی، جبکہ ہیرا کی صبح اب ہوئی تھی اور پوری نیند لے لینے کے بعد جو بشاشت اونت کر آتی ہے وہ اس کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ معصومہ اتنی تھکی ہوئی تھی کہ لب کھولنے کو بھی دل نہ چاہا۔ یوں بھی اسے ہیرا جیسی تیز ترار لڑکی سے بات کرنے کا شوق بھی نہ تھا۔ ہیرا نے آرام سے فریج کھولا، گندھا ہوا آٹا نکالا، پیڑا بنایا اور حیدر کے لیے ناشتہ تیار کیا۔ حیدر اتنی دیر میں نیچے آیا۔ اس کی گود میں عیشا تھی، ان کی اکلوتی اولاد۔ 1 سالہ عیشا مطمئن سی باپ کی گود میں تھی۔ تبھی ہیرا نے ایک ادائے بے نیازی سے ناشتہ ٹیبل پر دھرا اور عیشا کو معصومہ کو پکڑاتے ہوئے بولی، بھابھی عیشا کو پکڑ لیں، ذرا ہم دونوں ناشتہ کر لیں۔ معصومہ محو حیرت لبے بستہ دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ شدید تھکان کے بعد وہ بچوں کے اسکول سے آنے سے قبل کچھ وقت لیٹنا اور تازہ دم ہونا چاہتی ہے، مگر ہمیشہ کی طرح اس کے خیالات دل میں ہی رہ گئے اور وہ لب کچلتی عیشا کو تھامتی ہوئی کمرے میں آ گئی تھی۔ عیشا کو کھلونے پکڑا دیے تھے اور عیشا کھلونوں میں محو ہو گئی تھی۔ ساتھ ہی بیبی کاٹ میں زینب سو رہی تھی۔ زینب پر نگاہ پڑتے ہی معصومہ کی نگاہوں میں ممتا امڑ آئی تھی۔ معصومہ 3 بچوں کی ماں تھی، موسیٰ، سونیا اور چھوٹی زینب جو ابھی چند ماہ کی ہی تھی۔ موسیٰ اور سونیا دونوں اسکول جاتے تھے، اس لیے معصومہ کو صبح سویرے ان کو اسکول روانہ کرنے کی غرض سے جاگنا پڑتا تھا۔ معصومہ اور اشر دونوں میاں بیوی اس 5 مرلے کے مکان میں تنہا رہتے تھے، مگر 1 ماہ قبل اس کے چھوٹے بھائی حیدر کو بھی کراچی میں نوکری مل گئی تھی، اس لیے اب حیدر بھی یہاں مستقل رہائش کی غرض سے آ گیا تھا۔ یوں بھی اوپر کی منزل خالی تھی، اس لیے اشر نے مناسب سمجھا کہ اوپر کا پورشن بھائی کو رہنے کے لیے دے دیا جائے۔ وہاں ایک کمرہ 7 اٹیچ باتھ تھا اور کچن بھی تھا، مگر اس میں سامان نہ تھا، اس لیے اشر اور حیدر کی بیویاں یعنی معصومہ اور ہیرا اکٹھے ہی نیچے والے پورشن میں موجود باورچی خانے کو استعمال میں لاتی تھیں۔ معصومہ کی اشر اور 3 بچوں کے ساتھ پہلے ہی بہت ذمہ داریاں تھیں۔ اس کا خیال تھا کہ ہیرا کے آ جانے سے اسے کچھ سکون میسر ہوگا، مگر ہیرا کے آ جانے سے اس کو نہ صرف ذہنی سکون سے محروم ہونا پڑا بلکہ جسمانی سکون بھی غارت ہو کر رہ گیا تھا۔ جو تھوڑا بہت وقت اسے ملتا تھا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے کمر سیدھی کر لے تاکہ دوبارہ سے چاق و چوبند ہو کر ذمہ داریوں کو انجام دے سکے، مگر وہ وقت اب ہیرا اور اس کی بیٹی عیشا کی خدمت گزاری میں صرف ہو رہا تھا۔ معصومہ کا دل اس وقت خوب کڑتا تھا جب ہفتے بھر کے گندے برتنوں کا ڈھیر معصومہ کو خود ہیرا کے کمرے سے جا کر لانا پڑتا تھا۔ پلیٹ میں بغیر ڈھکے چاول نہ جانے کب کے پڑے تھے، روٹیوں کے ٹکڑے دوسری پلیٹ میں منہ چڑھا رہے تھے، کئی کپ جو چائے پینے کے بعد گندے پڑے تھے۔ معصومہ سارے برتن نیچے لا کر دھوتی تھی۔ گھر میں کوئی بھی برتن گندا پڑا ہو تو اسے بے حد کوفت ہوتی تھی، جبکہ ہیرا اس معاملے میں نہ صرف لاپرواہ واقع ہوئی تھی بلکہ بے حسی کی انتہا پر تھی۔ سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ تھی کہ حیدر بھی آنکھ بند کیے بیوی کا غلام بنا بیٹھا تھا، جبکہ اشر ہر معاملے میں معصومہ کو ڈانٹ دیا کرتا تھا، چاہے اس میں معصومہ کا قصور ہو یا نہ ہو۔ دوسرے لفظوں میں اشر کو معصومہ کی تذلیل کر کے دلی سکون حاصل ہوتا تھا، جبکہ حیدر ہیرا کے سامنے چوں چرا تک نہ کرتا تھا اور جو ہیرا کرنے کو کہتی منوان ایسا ہی کرتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ اس کا بے دام کا غلام ہے، شوہر نہیں۔ روزانہ ہیرا کو نیچے آ کر صاف شفاف کچن ملتا تھا۔ برتن جو اس کے رات کے گندے سنک میں پڑے ہوتے تھے وہ معصومہ صاف کر چکی ہوتی تھی، ہر چیز ٹھکانے پر رکھی ملتی تھی۔ پھر بھلا 2 پراٹھے بنانے میں کیا دیر لگتی؟ پھر ناشتہ کر کے میاں صاحب کو رخصت کرتے ہی وہ دوبارہ اپنی بیٹی عیشا کو لے کر اوپر والے پورشن میں گم ہو جاتی
پھر اس کی آمد تبھی ہوتی تھی جب دوپہر کا کھانا تیار ہو چکا ہوتا۔ عموماً معصومہ اس وقت روٹیاں پکا رہی ہوتی تھی اور ہیرا کوئی ایسی ترکیب لڑاتی کہ عیشا رونے لگتی تھی، اور پھر ہیرا آرام سے پکارتی، بھابھی روٹی بنا رہی ہیں، میری بھی بنا دیں گی؟ اب اس سوالیہ نشان کے بعد تو انکار کی گنجائش ہی نہ نکلتی تھی۔ یوں بھی معصومہ اپنے نام کی طرح ہی معصوم اور بے ضرر ثابت ہو رہی تھی۔ ہیرا آرام سے تازہ تازہ گرم روٹی لیتی اور عیشا کو سامنے بٹھا کر کھانے لگتی۔ کھاتے ساتھ ہی وہ دودھ پتی کی فرمائش کر دیتی۔ معصومہ چائے کے کپ کی طلب خود بھی محسوس کر رہی ہوتی تھی۔ 2 منٹ میں چائے کا دودھ برتن میں ڈال کر چولہے پر چڑھا دیتی تھی۔ معصومہ کی سوچ میں شفافیت تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ اپنے بچوں کے لیے تو پکا ہی رہی ہوں، پھر بھلا 2 روٹی اور بنانے یا چائے بنا دینے میں کیا مذائقہ ہے؟ مسئلہ تو تب بنتا تھا جب ہیرا اپنے چائے کے برتن، کھانے کے برتن، عیشا کے دلیے کے برتن بے نیازی سے چھوڑ جاتی تھی۔ معصومہ نے اپنے بچوں کا، جو اسکول سے ابھی ابھی آئے تھے، اسکول یونیفارم تبدیل کیا، منہ ہاتھ دھلایا اور کھانا لا کر کھلانے لگی۔ بچے ضدی تھے، ان کا تقاضا ہوا کرتا تھا کہ وہ آرام سے بیٹھ کر کارٹون دیکھتے جائیں اور ماں نوالے بنا بنا کر ان کے منہ میں ڈالتی جائے۔ معصومہ بھی مان جاتی تھی۔ اتنے میں زینب چیخ مار کر جاگ جاتی تھی۔ معصومہ کا کھانا وہیں رہ جاتا اور وہ زینب کے کاموں میں جت جاتی تھی۔ وہاں سے فراغت ملتی تو بچوں کو ہوم ورک اور مختلف مضامین کے ٹیسٹ ملے ہوتے تھے، جن کی تیاری کرانے میں خاصا وقت لگ جاتا تھا۔ اس سارے دورانیے میں ہیرا روپوشی کا سفر جاری رکھتی تھی۔ جب مرد حضرات کے آنے کا وقت قریب ہوتا، ہیرا بن سنور کر نیچے قدم رنجا فرماتی تھی، بھابھی ذرا اپنی پنک لپسٹک تو دیں مجھے، اور وہ جو میرون لپ پینسل ہے۔ ہیرا کا انداز دو ٹوک ہوتا تھا۔ معصومہ اسے فقط ٹھنڈی سانس بھر کے دیکھ کے رہ جاتی تھی۔ وہاں پڑی ہے، لے لو۔ معصومہ جانتی تھی یہ پوچھنا محض دکھاوا ہے اور ہیرا کو سارے راستے معلوم ہیں، تبھی تو اتنی معلومات رکھتی تھی۔ جبکہ معصومہ سادہ سے حلیے میں یہاں سے وہاں پھر رہی ہوتی تھی، حتیٰ کہ اشر آ جاتا تھا، جبکہ ہیرا کا چھمک چھلوں والا گیٹ اپ اشر کی نگاہوں کی زد میں ضرور آتا تھا۔ حیدر کی ملتفت طبیعت، ہیرا کی اٹکیلیاں کرنا اشر کو ماضی کے دریچوں میں لے جاتا تھا، مگر معصومہ ان سب باتوں سے بے نیاز اشر کے صبح کے آفس کے لیے کپڑے پریس کر رہی ہوتی تھی۔ جبکہ ہیرا کو تو معلوم تھا کہ حیدر خود ہی صبح کپڑے پریس کر لے گا، ورنہ معصومہ کو پکارے گی، بھابھی یہ شرٹ تو پریس کر دیں، اور معصومہ انکار نہ کرتی۔ مروت شاید فقط معصومہ میں ہی تھی۔ شاید زندگی کی گاڑی یوں ہی رواں دواں رہتی اور معصومہ، جو اب ہیرا کی چالاکیاں، مکاریاں بخوبی سمجھنے لگی تھی، ان پر کڑتی رہتی۔ مگر یوں ہوا کہ عذرا آپا کی آمد ہو گئی۔ عذرا آپا ان دونوں کی اکلوتی بڑی نند تھیں، جو لاہور میں مقیم تھیں۔ اب چند دنوں کے لیے بھابھیوں سے ملنے کی غرض سے آئی تھیں۔ عذرا آپا نے ایک دن معصومہ کی سرگرمیاں بغور ملاحظہ کی اور ہیرا کا بے نیازی والا انداز بھی دیکھا۔ پرسوچ نگاہوں میں گہری فکر پوشیدہ تھی۔ عذرا آپا کو معصومہ کا یوں گدھوں کی طرح کام کرنا ایک آنکھ نہ بھایا تھا، ان کو دلی رنج نے مغموم کر دیا تھا۔ عذرا آپا کو اپنا ماضی یاد آ گیا تھا، جب وہ بھی یوں ہی ہر سسرالی رشتے کی آؤ بھگت کیا کرتی تھی، مگر ان کو آج تک کوئی صلہ نہ ملا تھا، بلکہ یہ سب ایک خراج سمجھ کر وصول کیا جاتا تھا۔ عذرا آپا نے دل میں پختہ عزم کر لیا تھا کہ معصومہ کو ہیرا کی چالاکیوں کی بھینٹ نہ چڑھنے دیں گی، اور اس سلسلے میں وہ اس سوچ میں گم تھیں کہ آغاز کہاں سے کریں، مگر خدا نے از خود ایک راہ نکال دی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک بیچ منجھدار میں ڈوبنے والا خود صحیح نہ کرے، کوئی دوسرا اس کی مدد نہیں کر سکتا، اس کو خود بھی ہاتھ پاؤں چلانے پڑتے ہیں، تبھی راہ نکلتی ہے۔ دعا کے ساتھ تدبیر بھی لازم ہوا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عذرا آپا کو ایک سنہری موقع میسر آیا تو وہ مسکرا دی تھیں۔ ہوا یوں کہ ہیرا نے عذرا آپا کے آتے ہی بیماری کا ایسا رونا رویا کہ سارے کام از خود معصومہ کی ذمہ داری بن گئے تھے۔ یوں بھی ہیرا تو لا تعلقی کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ پھر اس وقت تو انتہا ہی ہو گئی جب ہیرا نے معصومہ کو اپنے اور میاں کے کپڑوں کے ساتھ ساتھ بچی کے گندے کپڑوں کا ایک انبار دے دیا۔ بھابھی آپ یہ کپڑے دھو دیں گی؟ میری تو حالت خراب ہو رہی ہے، کمزوری ہے، نقاہت ہے، چکر آ رہے ہیں۔ عذرا چپ رہیں
وہ اس تماشے کو انتہا تک دیکھنے کی متمنی تھی۔ معصومہ جو تھکن سے چور ابھی ابھی کچن کے کاموں سے فراغت حاصل کر کے مطمئن سی تھی کہ اب آرام کرے گی، بالکل ہونک چہرہ لیے دیورانی کو تکے جا رہی تھی۔ چاہتی تو صاف بات کرتی، میں تھکی ہوئی ہوں، مگر تھکن کا لفظ ہمیشہ کی طرح اس کے لب سے ادا نہ ہوا تھا، اور اپنے ناتواں کمزور وجود کو گھسیٹتے ہوئے گٹری کھول کر کپڑے نکالنے لگی۔ بچی کے کپڑے الگ کیے، بڑوں کے الگ، اور واشنگ مشین لگا کے کپڑے دھونے لگی۔ 2 گھنٹے تک وہ مصروف رہی، اور پھر جب وہ فارغ ہوئی تو اس کا حلیہ شدید خراب ہو رہا تھا، کپڑے سارے بھیگ چکے تھے۔ زینب دھواں دھار انداز میں دودھ کا تقاضا کر رہی تھی۔ عذرا آپا نے یہ ساری کارروائی بغور ملاحظہ کی تھی۔ پھر ہیرا جو پانی میں ہاتھ نہیں ڈال رہی تھی کہ اس کو ٹھنڈ لگ گئی ہے، وہ اسی وقت ٹہلتی ہوئی آئی۔ زینب کو معصومہ تھپکا تھپکا کر چپ کروانے میں لگی تھی، جب ہیرا نے عیشا کو بھی معصومہ کو تھما دیا تھا۔ بھابھی، میں ذرا نہانے جا رہی ہوں، حیدر آنے والے ہوں گے، مجھے اس طرح بنا تیار دیکھیں گے تو انہیں بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ قبل اس کے کہ معصومہ کوئی جواب دیتی، وہ نہانے باتھ روم میں گھس چکی تھی۔ اب ایک نہ شد دو شد، دونوں بچیاں منہ پھاڑے رو رہی تھیں، جبکہ معصومہ کا خود بھی بین کرنے کا دل چاہ رہا تھا۔ عذرا آپا نے بے حد تعصب سے یہ سارا منظر دیکھا تھا۔ انہوں نے عیشا کو تھاما اور معصومہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کب تک خود کو یوں ہی تکلیف دیتی رہو گی؟ یہ دنیا بہت ظالم ہے، اتنی میٹھی بھی نہ بنو کہ تم کو آرام سے نگل لیا جائے۔ عذرا آپا کی ہمدردی پا کر وہ پھپک پھپک کر رو دی تھی، آنسو اس کے گالوں پر تواتر سے بہہ رہے تھے۔ پھر آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ معصومہ نے، جو بے بسی کی تصویر بنی ہوئی تھی، التجا کی۔ اگر میرے کہنے کے مطابق چلو گی تو پھر تم کو ان ساری مشکلات کا حل مل جائے گا۔ بولو، دو گی میرا ساتھ؟ اگر ہاں کہتی ہو تو ہو جاؤ شروع۔ عذرا آپا کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہیرا باہر نکلی، بال سلجھائے اور عیشا کو تھاما اور اپنے کمرے میں میک اپ کرنے چل دی تھی۔ عذرا آپا نے معصومہ کو ساتھ بٹھا لیا اور ناصحانہ انداز میں گویا ہوئی۔ معصومہ ان کے ایک ایک لفظ کو دل کے اندر جذب کرتی جا رہی تھی۔ پھر اگلا دن طلوع ہوا، جیسے تمام دن طلوع ہوا کرتے ہیں، مگر اس دن کچھ ایسا نیا ہونا تھا جو باقی دنوں سے نرالا اور منفرد تھا۔ اگرچہ آج بھی معصومہ گھڑی کی سوئیوں پر نگاہ ٹکائے بیٹھی تھی۔ جیسے ہی گھڑی نے 11 بجے کا ہندسہ عبور کیا، ہیرا مسکراتی نیچے زینہ اتر کر آئی تھی۔ اس نے ایک مسکراہٹ معصومہ کی جانب بھی اچھالی تھی۔ ٹی وی کے سامنے بیٹھی ٹاک شو دیکھتی معصومہ نے بھی جواباً مسکراہٹ پیش کی تھی۔ عذرا آپا قدرے فاصلے پر صوفے پر بیٹھی کسی رسالے کی ورق گردانی میں مصروف تھیں۔ ہیرا نے کچن میں قدم رکھا۔ پہلا جھٹکا اس کو اس وقت لگا جب اس نے کچن میں سنک میں برتنوں کا انبار دیکھا۔ اس نے ناک منہ چڑھا کر بمشکل کپ تلاش کیا اور دھویا۔ ناگواری کا احساس اس کے چہرے سے حویدہ تھا۔ پھر فریج کھول کر آٹا لینے کے لیے اپنی نظریں دوڑائیں، مگر آٹا تو وہاں تھا ہی نہیں۔ وہ بے ساختہ پلٹی تھی۔ بھابھی، آٹا نہیں ہے کیا؟ لہجے میں بے یقینی پھیلی تھی۔ معصومہ نے اس کی حیرت سے ہز اٹھایا تھا۔ بالکل ہے، بہت آٹا ہے، کنستر میں سے نکال کر گوندھ لو۔ ہیرا کو جواب دیتی معصومہ اس معصومہ سے یکسر مختلف لگ رہی تھی جو روز الو بن جاتی تھی۔ ہیرا برا سا منہ بنا کر پاؤں پٹکتی اوپر چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی زینہ عبور کرتا تیزی سے حیدر آیا۔ بھابھی، ہیرا کی طبیعت ذرا خراب ہے، کمزوری ہے، اس سے ناشتہ نہیں بن سکتا، آپ پلیز 2 پراٹھے اور آملیٹ بنا دیں۔ معصومہ سے قبل عذرا آپا نے جواب دیا۔ کیوں؟ یعنی ایسی کون سی کمزوری ہو گئی ہیرا کو؟ سرے شام نہاتے، تیار ہوتے، کھاتے پیتے کمزوری نہیں ہوتی؟ معصومہ، تم ایسا کرو، مجھے وہ فیروزی سوٹ لا کر دو جس کے بٹن ٹانکنے ہیں۔ لو جی، قصہ ہی ختم ہو گیا تھا۔ اب حیدر کو ناکام واپس چھت پر لوٹنا پڑا تھا۔ پھر حیدر تیار ہو کر بھوکا ہی آفس چلا گیا تھا، بنا شرٹ پریس کرائے، کیونکہ ملازم معصومہ تو مصروف تھی۔ دوپہر کو جب ہیرا کے پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے تو وہ نیچے آئی تھی۔ اس کا اترا ہوا چہرہ اس بات کی دلیل تھا کہ اسے زوروں کی بھوک لگی ہے۔ کچن میں دیگچی سے حسب معمول سالن لینے کے لیے ڈھکن ہٹایا تو صاف شفاف دیگچی منہ چڑھا رہی تھی۔ بھابھی، آپ نے کھانا نہیں بنایا؟ ہیرا کا غصہ دیدنی تھا۔ لہجہ بھر کو تو اس کے اس بدتمیزی کے انداز نے معصومہ کو بھی چونکا دیا تھا۔ نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیا صرف طبیعت تمہاری ہی خراب ہو سکتی ہے ہیرا؟ معصومہ کا لہجہ جتاتا ہوا تھا۔
وہ کوئی سخت جواب دینے والی تھی مگر بڑی نند پر نگاہ پڑتے ہی لب بھینچ لیے۔ عذرا آپا اسے سخت نظروں سے دیکھ رہی تھی، وہ بھی جواباً کینہ نظروں سے دیکھتی واپس اوپر چلی گئی تھی۔ معصومہ عذرا کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ پھر بچے اسکول سے آئے تو عذرا نے ان کے لیے جو چکن سینڈوچ بنا کر ہاٹ پاٹ میں رکھے تھے وہ نکالے۔ بچوں آ جاؤ، آج پھپھو کے ہاتھ کے چکن سینڈوچ کھاؤ اور مزے کرو۔ بچے اتنے خوش ہوئے، آج معصومہ کو بھی آرام کرنے کا موقع ملا تھا۔ اتنا سارا دن تھا اور کام ہی نہ تھے۔ پھر شام کو ہیرا نیا سوٹ زیب تن کیے نمودار ہوئی تھی۔ معصومہ سامنے ہی لیٹی ہوئی تھی صوفے پر۔ یقیناً ہیرا نے گلی کے کسی بچے سے دوپہر کو نان کباب کھا کر گزارا کیا تھا اور اب اس یقین محکم کے ساتھ آئی تھی کہ اشر کے لیے تو کھانا تیار کیا ہی ہوگا، مگر معصومہ کو لیٹا دیکھ کر وہ ٹھٹکی تھی۔ جاؤ کھانا بناؤ کچن میں۔ عذرا آپا کی بات پر وہ مجبوراً کچن میں آئی تھی۔ کھانا بنانا تو اسے آتا ہی نہ تھا، مارے باندھے اس نے سوچا قورمہ ہی بنا لیتی ہوں۔ قورمہ بنانے میں اس کی حالت خراب ہو گئی تھی، آنکھیں پانی سے بھری تھیں اور ٹماٹر اس کے کپڑوں کو داغدار کر چکے تھے، ہلدی اس کے چہرے پر تھی۔ خدا خدا کر کے اس نے سالن تیار کیا تو سامنے کھڑی معصومہ پر نگاہ پڑی۔ بے حد نفیس ہلکے کام والا سوٹ پہن کر وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ بچے بھی پرجوش سے تھے۔ عذرا آپا بھی تیار سی لگی تھی جب اشر آیا۔ مسکرا کر ایک گہری نگاہ اپنی بیگم پر ڈالی جو بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ ہر وقت ملگجے حلیے میں رہنے والی اس کی بیوی آج حسین لگ رہی تھی۔ اشر نے پرمسرت انداز میں اسے دیکھا تھا۔ معصومہ شرما گئی تھی۔ اچھا ہم سب آج کھانا کھانے باہر جا رہے ہیں، کھانا کھا کر مجھے آمنہ کی جانب چھوڑ دینا، اور تم ہیرا جو قورمہ جلا ہوا تیار کیا ہے وہ حیدر کے ساتھ کھا لینا۔ عذرا آپا کی بات پر وہ سخت غصیلے انداز میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ تبھی حیدر بھی آ گیا تھا اور اپنی بیوی کے حلیے کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ ابھی تو اس کے ہاتھ کے جلے پکوان بھی تھے حیرت میں اضافہ کرنے کو۔ عذرا آپا کے پیچھے پیچھے میں، اشر اور معصومہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہنستے مسکراتے چل رہے تھے۔ ہیرا کھوئے کھوئے انداز میں انہیں جاتا دیکھ رہی تھی کہ عیشا کی چیخ نے اسے چونکا دیا۔ اوہ ابھی عیشا کو بھی تو دیکھنا ہے۔ اس دفعہ تو اسے سچ مچ چکر آنے لگے اور کمزوری محسوس ہونے لگی۔ دوستو یہ تھا قرۃ العین سکندر کا افسانہ انقلاب۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔